کی تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، جنوری سے بیٹھ کے جو ہے جون تک ہم بلوچستان کے بجٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے تنخواہوں کے حوالے سے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، ہم نے یوٹیلٹی بلز کے حوالے سے کیسے حل کرنا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے لیے کتنے پیسے بچانے ہیں، ہم نے ٹرانسپورٹیشن اور ڈپارٹمنٹوں کے آپریشنل اخراجات ہیں ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے۔ اسی طرح ہوم ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک تھنک ٹینک بیٹھتی ہے جو بلوچستان کے پورے حالات پر نظر رکھتی ہے۔ تو کوئی ڈیسیشن لیا ہوگا، کوئی فیصلے کی طرف گئے ہوں گے، وہ بھی اوورآل تھنکنگ یہی ہے کہ صوبے کی بہتری ہو۔ جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی کہ وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، فورتھ شیڈول میں ہیں، تو ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اگر فورتھ شیڈول میں ان کو اپنی حاضریاں دینی، اپنی حاضریاں دے دیں، اس سے زیادہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو۔ یہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ فورسز کے دوست بیٹھے ہوں کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتے۔ اللہ پاک حالات بہتر کرے۔ عزیز اکرم تو 2-3 دن پہلے ہی مجھ سے گھر میں ہی مل کر گیا، ہم اکٹھے ہی تھے، اور میں اس سے دوبارہ بھی ملوں گا۔ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے یا اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا ازالہ اس کے ساتھ ہوگا۔ البتہ یہ جو ایک حالات جو صوبے کے بنے ہوئے، میں نے پھر سے دوبارہ وہی ذکر کر لوں کہ دیکھیں دھرنا احتجاج کرنا، مجھے یاد ہے ہمارے حال پارٹیز میں دوستوں نے بات کی کہ ثنا صاحب کا جو ہے جب وہ پہلی دفعہ جیت کے آئے، پھر کچھ دوستوں نے ناراضگی کی وجہ سے جو ہے ان کا پتلا جو ہے بازار میں جلایا، جس کو ہم نے پسند نہیں کیا۔ پھر بعد میں جو ہے ان کے اگینسٹ وائس کچھ لوگ دوستوں نے نکالے، ہم نے پسند نہیں کیا۔ ہمارا روایت، ہمارا کلچر برا بھلا کہنے کا نہیں ہے، کسی کو گالم گلوچ دینے کا نہیں ہے، ہماری ایک روایت رہی ہے۔ اب اگر دھرنا ہو اور دھرنا آ کے روڈ کے بیچ میں ایسی جگہ روڈ کو بند کرے جیسے عام پبلک کا ٹریفک، اس کی موومنٹ وہ متاثر ہو، تو میرے خیال سے میں ڈی سی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں بلکہ ایک ابھی اس ماسٹر پلان میں ایک ایسی خوبصورت جگہ، اللہ نہ کرے کہ احتجاج یا دھرنے کی نوبت آئے، کوئی مسنگ ہو، کسی کو تکلیف کا ہو، لیکن دیگر دھرنے بھی ہوتے ہیں، کوئی پانی کے لیے بھی کرتا ہے، کوئی روڈ کے لیے بھی کرتا ہے، کوئی احتجاج کسی اور چیز کے لیے کرتا ہے، مگر وہ کام نہ کرے کہ آ کے روڈ بند کرے اور دیگر عوام کو مشکلات کا شکار بنائے۔ مجھ سے 200 غلطیاں ہوں گی، میرے اپنے ساتھی، میرے مخالفین دوست جو ہیں وہ آئیں گے کل کو میرے خلاف احتجاج کریں گے کہ شعیب صحیح جو ہے وہ پروگریس نہیں دے رہا، شعیب کے خلاف ہم دھرنا نکالتے احتجاج۔ میں تو یہ کہوں گا اگر میرے اپنے ساتھی بھی نکالیں، اگر روڈ بند کریں تو وہ بھی غلط ہے۔ اس کے لیے ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ احتجاج بھی ریکارڈ ہو، عام جو پبلک کے لوگ ہیں وہ بھی تکلیف نہ ہو۔ باقی یہ کون چاہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے لوگ جو ہیں روڈوں سڑکوں پر نکلے؟ کوئی نہیں چاہتا، اس سے کوئی خوش نہیں ہے، یہاں جتنے بھی بیٹھے کوئی خوش نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے بنے ہوئے، اللہ پاک حالات بہتر کرے۔ تو یہ تکلیف جو سب سہ رہے ہیں، یہ تکلیف ہم سب سہ رہے ہیں، سب گزار رہے ہیں، یہیں اسی فیلڈ میں، اسی میدان میں ہم سب موجود ہیں۔ کل اگر کوئی گرنیڈ گرتا ہے، وہ 2 مزدور زخمی ہوتے ہیں، وہ ہم سب کے بدن سے اس کا خون کا ڈراپ گرتا ہے۔ کہیں پر جو ہے خدا نخواستہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، اس کا تکلیف پورے معاشرے کو، ہم سب کو جا کر پہنچتا ہے، کوئی اس سے بری زبانی ہوتا ہے، چاہے ہمارے فورسز کے ہیں یا ہماری عوام ہے، پبلک ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوں گے۔ فورتھ شیڈول کے دیگر کچھ دوست تھے، ان کے بھی نام ہم نے نکال دیے۔ طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے تحت چلنا پڑتا ہے ہم نے۔ تو میں بھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ فورتھ شیڈول میں ہو رہے ہیں، لیکن اس باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حالات ہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس پروسیس کو جو پوری طرح اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ صرف ایک ڈپٹی کمشنر کی، ایس پی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ جو ہے ان کا ایشو جو ہے ہم ریزالو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جب پوری طرح جو پروسیس ہے اس پروسیجر کو پورا کرنے کے بعد۔ دیگر آپ نے بات کی جو ہے یہ اب بڑے لیول پہ نہ لڑو، اب چوریوں کو روکو۔ اب چوریوں کو روکنے کے لیے اس کو موٹر سائیکل یا جو ہے 2 بندوقیں پہ جانا پڑتا ہے، اسے 2 بندوقیں چھن جاتی ہیں، الٹا وہ جیل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، نوکری سے بھی ڈسمس ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ پولیس کو اسی شاپنگ روڈ پہ یا بازار پہ 2-3 جگہ پر 2 غریب بندے ہیں، ان کو بھی زندگی عزیز ہے، پیاری ہے، پھر ان کو بٹھایا، آ جاتے ہیں، ان کا اسلحہ چھین لیتے ہیں، یہیں پر پھر چوری شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب پھر کمیونٹی ان کے، میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ ان کی بندوق چھیننے کے بعد کہیں سے بھی کوئی مذمت آئی ہو، کوئی دھرنا اٹھاؤ ان کے لیے، کسی نے آ کے شہر میں دھرنا کیا ان کے لیے کہ کیوں پولیس اور لیویز کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ ہم نے ان کو کہا ہے آپ کوئی اور کام نہ کرو، پولیس اور لیویز کو کہا آپ صرف چوروں کو پکڑو، اب چوروں کو پکڑنے کون نہیں دے رہا ان کو؟ کوئی تو آواز آ کے اٹھائے۔ اب فورسز کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اب پھر کیا کریں گے؟ فورسز بھی جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر کیوں بندوق ہم سے جا رہی ہے، جیل میں ہم جا رہے ہیں، اب یہ بسکان کلات کے اندر پدر ہو گئے، ان کی نوکریاں چلی گئی۔
اب ان کی روزی روٹی کون بنا کر؟ وہ 10-10 خاندانوں کو روٹی دے رہے تھے. جب تک یہ قوم فرض کرے، چلے اور میں کھل کر بات کرتا ہوں، 10-12 مشینریاں ہیں جو ہیں ٹھیکیداروں کی چل رہی ہیں، کس کے لیے روڈ بنا رہے ہیں؟ یہ روڈ اسی علاقے کے لیے بنا رہے، میرے اور آپ کے لیے بنا رہے. تو اس چیزوں کا جو ہے خیال کمیونٹی کو ہونا چاہیے. ہم شائستہ محبت والے لفظ میں کہہ رہے ہیں. اب محبت کا آواز اگر محبت میں کوئی دے، بتائیں یہاں پر مسنگ فیملی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قسم کھا کر بولیں ان کے ساتھ میں کھڑا رہا ہوں نہیں کھڑا رہا ہوں. ہمدردی رہی ہے نا میری، اسی طرح میری ہمدردی میرے فورسز کے ساتھ بھی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ جو ہے ایک ایسے راہ پہ کھڑے. ہاں ایک بہت بڑا ایشو بلوچستان کا چل رہا ہے، یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، کئی زمانے سے چل رہا ہے. لیکن آج کا جو یہاں کا رہنے والا ہے، بسنے والا ہے، اپنی عام جو زندگی ہے اس میں کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے کمیونٹی کو جو ہے، اب میں نے آپ کو کہا کہ پولیس اور لیڈیز کو صرف ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے اس روڈ پہ کھڑے ہو کے چوروں کو روکنا ہے، آپ نے اس روڈ پہ بیٹھ کے گشت کرنی ہے. ان کی بندوقیں چلی جاتی ہیں، نوکریاں چلی جاتی ہیں، جیل پہ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مورال جو ہے اوپر ہے، پھر بھی وہ مضبوط ہے، اپنے ایمان کے ساتھ کام کریں. میں نے یہی کہا کہ اس علاقے کے عزت ننگ ناموس کے لیے، اس علاقے کے چوری چکاری جو آ کے ہماری ماں بہنوں کے جو ہے دوپٹے اور جو صندوقوں کو کھول کر در پدر کر کے نکالتے ہیں، ان کو تو چھوڑو ہی نہیں، ان کو مارو بالکل. جب کسی کی عزت ہی نہیں جانتا، چور کا کیا ایمان ہے؟ کیا اس کا ایمان ہے؟ میرے ماں بہن کے کپڑے نکال رہا ہے، صندوق سے پھینک رہا ہے، بندوق رکھ کر جو ہے فیملی کو جو ہے اس نے زدوں کو کہ مارو ان کو. تو حق نہیں ہے ان کا. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں؟ آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اپنے فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کھڑے ہوں گے، پھر جاتا ہے فرض کریں ڈرنا ہے، اب ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ایک ڈیسیشن ہے پورے بلوچستان میں کہ کہیں پہ بھی جو ہے ہڑتال نہیں کرنی، دھرنا نہیں دینا، روڈ بلاک نہیں ہونی دینی، تو ڈپٹی کمشنر اور ساری انتظامیہ سسپینڈ ہے. اور یہ انتظامیہ میرے خیال سے جو بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ کوئی ریلیکس آپ کو مل ہی نہیں سکتی. آپ کی گال پکڑتی ہے، آپ کے ہاتھ چومتی ہے، وہ کوئی اپوزیشن گورنمنٹ نہیں دیکھتی ہے. ان کی بھی عزت کا خیال کریں. تو یہ چیزیں جو ہے میں ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا. جہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ فور شیڈول میں بھی ان کو اتنا بٹھائے وہ غلط ہے، تو اور چیزیں غلط ہیں ان کو بھی درست کریں. اس غلط کو ہم درست کریں گے. تو یہ مل کر جو غلطیاں درست کی جاتی ہیں، صرف ایسے نہیں ہو سکتا ایک طرف سے غلطیاں درست کی جائے. تو انشاءاللہ بہتر جو روشنی ہے چنگاری بہت دور تک نظر آتی ہے. تو دور کسی فلیٹ میں کسی نے دیکھا تھا کہ ہوٹل کس کمرے، چونکہ وہاں کے قوانین میں کہ ہوٹل کے کمروں میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر سارے آگے گھس گئے اور مجھ پر فائن بھی کیا، مجھ پر جرمانہ کیا. دور کسی فلیٹ میں کسی نے اطلاع دی کہ یہ آپ کے ہوٹل میں اس کمرے کے اندر یہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے. یہ جب تک پبلک عوام جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوتی، تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی. یہ نشاندہی آپ کرائیں. ہاں کتنا پیارا ہوتا کہ آج اس مجلس میں کوئی مجھے یہ کہتا کہ ہم نے آ کے بتایا اس جگہ میں یہ کارروائی ہوئی. ہاں سیکیورٹی حالات کی وجہ سے لوگ بتا نہیں سکتے نام نہ لیتے ہوئے، لیکن یہ میں پوچھنا چاہوں گا کسی نے آ کے ہمارے ایس پی صاحب ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، ان کو رپورٹ دی کہ یہاں پہ جوا ہو رہا ہے، جوئے کا اڈا لگا ہوا ہے. صرف یہ تقریروں سے کام نہیں بنے گا. اب آپ نے آ کے شامل ہونا ہوگا کمیونٹی نے یہ انفارمیشن میں کہ جہاں پہ خرابی ہو رہی ہے، اور یہ خرابی میرے اور آپ کے معاشرے، ہماری اولادوں پر، یہ نشے کی خرابی ہمارے نسلوں کے اوپر ہو رہی ہے. اگر یہاں پر بھی ہم چوک بیٹھ گئے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. یہاں پہ کمیونٹی نے بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب آپ لوگوں کے نوٹس میں لے آئیں گے. مجھے امید ہے میرے اس بات کے بعد آپ لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن لے آئیں گے، ضرور لوگ لائیں. ان کے نام سیکریٹ رکھیں، ڈسکلوز نہ کریں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، مگر آپ نے کارروائی کرنی ہے منوہن سے. دوسرا جو ہے آپ نے ایشو اٹھایا تھا اس کا جی یہ قرآن شریف کے اوراق کا. اب دیکھیے یہ پھر ایک عجیب سی بات ہے کہ میں تو قرآن شریف کے قربان جاؤں. قرآن شریف جہاں رکھی ہوئی ہے اس پڑی ہوئی جگہ کے میں قربان جاؤں. میری والدہ کا جو قرآن شریف ہے کوئی 1982-83 کا، بہت سے اس کے اوراق پھٹے ہوئے ہیں. میں یہ بتانا نہیں چاہتا، اللہ اس کو پتہ نہیں مجلس میں یاد کرنے والی بات نہیں، لیکن آپ نے یاد کی. میں نے سینے سے لگا کہ اسی طرح الماری میں رکھا ہوا ہے. چومتا ہوں، زندہ ہوں. اللہ نے آج جو میری زندگی میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اسی قرآن شریف کی بدولت رکھی. یہ کیسا سوال ہے کہ آج ہماری مجلس میں ہو رہا ہے کہ جو میونسپل کمیٹی ہے وہ آ کے اوراق جمع کر کے مدد کرے. یہ خاران کہ ہر فرد کو خود کرنا چاہیے. قرآن شریف سے بڑی کوئی چیز ہے اس میں کیا ہم بیٹھ کے جو ہے بات کریں؟ ہاں میں کروں گا، میں کسی کو بتا کے تھوڑی کروں گا، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور مجھے کرنا بھی چاہیے. اور مجھے نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہر شخص کو کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. قرآن شریف سے بڑی کوئی چیز ہے
کہ اس کے لیے بھی ہم یہاں پر بیٹھ کے جو ہے مطالبہ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ اس مطالبے کے میں قربان جاؤں، لیکن اس خاک نہیں ہے یہ مطالبہ ہم سے بہت بڑا. اللہ نے پتہ نہیں ہم لوگ کیسے زندہ رکھا ہے کہ اس عظیم قرآن کے نام پہ ابھی تک ہم جائے یا تھرو پیپر یا رائٹنگ کے بندہ میرے پاس ہے انویسٹیگیشن میں، پھر اس کی فیملی کے ساتھ اس کے مختلف جو ہے پوائنٹس ہیں وہ پبلک ہوں گی تو پبلک کا آپ سب دیکھیں گے. اس پہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کو برا قانون کہتا ہے، کوئی اس کو اچھا قانون کہتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ بندہ مسنگ نہیں رہے گا، کم از کم جو ہے فیملی کو پتہ چلے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن کہاں پہ چل رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں اس میں جو ہمارے آل پارٹیز کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اسٹڈی کریں. اس میں کمی بیشی ہوگی کیونکہ ہم لیجسلیشن ہمارا کام ہے تو ہماری مزید رہنمائی ہوگی تو اس میں بہتری ہو. فی الحال تو یہ کورٹ میں ہے، اس میں کورٹ جو ہے اپنی طرف سے جو زیادہ جو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، سب جوڈس ہے معاملہ، لیکن یہ ایک عمل تھا کہ اس کو بہتر کیا جا سکے. دوسرا بے شک لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگی اس ماسٹر پلان میں کسی بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایف سی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر جو سیکیورٹی فورسز کے ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم یہ جو اسٹریٹ کرائم شہر کا چل رہا ہے یہ ہم سب کے ماتھے کے اوپر داغ ہے کہ مطلب اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے آج موقع دیا اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا. یہ سارے جو ہیں اس ملک کے حب الوطن لوگ ہیں، ہر جگہ جو ہے انہوں نے سپورٹ کی ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے. اکنالج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر ہم ان کو سب سے ان کا بیسک نیڈ امن و امان ہے وہ فراہم نہ کر سکے تو ہم سب کے اوپر ماتھے کے اوپر داغ ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے بھی محنت کرتے رہے، آپ کی قربانیوں کو بھی میں مانتا ہوں، سراہتا ہوں، لیکن میں آج سے آپ لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم پر میری طرف سے زیرو ٹالرنس ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کمزوری نہیں دکھانی ہے. اس کے علاوہ جو بات کی جنگل بڈو برج کی، میں خود جو ہے کوئی 2 دن پہلے فاتحہ پر گیا تھا جودھا کلاک پہ، پھر وہاں سے جنگل پہ تاغزی میں واپسی پی سی برج کے اوپر آنا ہوا. تو بے شک یہ بہت بڑا ایک خدا نخواستہ کوئی مسہپ ہو سکتا ہے. آج ہی اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیں، کسی کے ذمہ لگا دیں، آج اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا جی، جو کوئی ہمارا اپنا ہی ٹھیکیدار ہو کیونکہ اپنے جیب سے اس کو کرنا ہے، تو میرے ہی اپنے آس پاس فیملی کے، میرے پارٹی کے ورکر ٹھیکیدار کے اوپر لگا دیں، آج ہی اس کا کام سٹارٹ کر دیں، سب سے پہلے اس کا کام سٹارٹ ہو تاکہ خدا نخواستہ کوئی مسہپ نہ ہو جائے. سٹی کے اندر جو ہے یہ میں ایکسین روڈ کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ ایریاز جو مولانا صاحب نے بتائے ہیں تو اسی طرح جو ہے ہمارے دوستوں سے مشاورت، ہمارے جو پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے دیگر ان سے مشاورت کر کے دیکھیں کہ A1 میں یا دیگر مقدار میں کون سے ایسے گلیاں ہیں جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے ایک اپنی طرف سے جو ہے ڈیمانڈ بھیج دیں، وہ ہم کر لیں کم از کم کچھ نہ کچھ گلیاں صفائی. دوسرا ڈی سی صاحب کو میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ ہمارے چیف آفیسر صاحب تو یہاں پر موجود ہیں میونسپل کمیٹی کے، تو آپ نے جو ہے دوبارہ خود سے نکلنا ہے اس کچہری کے بعد، پورے شہر کا وزٹ کر کے صفائی مہم کا آغاز کرنا ہے. اور یہ 1 ہفتے تک ڈیلی چلے گا، 1 ہفتے تک ڈیلی چلے گا. اور سوشل میڈیا میں آپ اس کی تصویریں دیں گے اور ان علاقوں میں جائیں گے جو زیادہ تر خراب ہیں. قلعے کا ایریا ہے، آپ کا بازار سارا سراؤنڈنگ ایریا، اس کا جتنا بھی سراؤنڈنگ بازار کا آتا ہے، آپ کا یہ جو آپ کوئٹہ روڈ سے شہر کے اندر انٹر ہوتے ہیں گواش روڈ تک جاتے ہیں، یہ مین روڈ ہے. کام شروع ہے اس کا، چل نہیں ان کا چل رہا ہے. جس ایریا کو ملک صاحب آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون سا ایریا ہے، آج 3 پارٹ شفٹ کریں، ڈھونڈیں آج 3 پارٹ شفٹ کریں وہاں پہ. آج ہی آپ نے اس ایریا میں 3 پارٹ شفٹ کرنی تاکہ پانی کا مسئلہ، اور مجھے رپورٹ کریں. ڈی سی صاحب آپ چیک کریں گے جو اس فورم پر ڈیسیشن اصل میں کیا ہے. کلی کچہری جب یہاں کے باتوں پر کمٹمنٹ پر فوری ایکشن ہوتا ہے تو لوگوں کا اعتماد اس فورم کی کریڈیبلٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو آپ کو جو ہے جو بھی ڈیسیشن یہاں پہ لیے جائیں اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ڈائریکشن میں نے پی ایچ ای کو دی ہے انشاءاللہ آج. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آج نہ ملے، لیکن آج ہو کل ہو، لیکن یہ آج کل سے زیادہ نہ ہو. آپ 3 پارٹ شفٹ کریں گے وہاں لگا دیں، جب لگا لیے اس کے بعد آپ مجھے ڈیٹیل دیں گے کہ ان کی ریکوائرمنٹ 2 انچ ہے 2.5 انچ ہے، جتنی ہے اسی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو بتا لیں ان کا سولرائزیشن، وہ میں آپ کو سامان فراہم کر دوں گا. ایک تو آپ کے لوگوں کی واٹر سپلائی کا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا اسکول بلڈنگ کا اگین جو ہے آپ وزٹ کریں وہاں جا کے ان کی ریکوائرمنٹ. یہ میں تھوڑا سا ملک صاحب آپ کو بتا دوں کیونکہ جو 30 کروڑ ایک کوئی 20-22 کروڑ یہ لوکل گورنمنٹ کے کتنے تھے یہ اسکولز کے میں نے دیے تھے 22 کروڑ کتنے
22 करोड़ है, कुछ 50 करोड़ ऑलरेडी मैं स्कूलों के दे चुका हूँ। अब उससे एक्स्ट्रा मजीद स्कूल मुझे बनाने के लिए, एक दफ़ा तो मैं कॉन्सेप्ट पेपर बना लूँगा, इसके लिए फिर मुझे कोशिशें करनी पड़ेगी और फंड लाने के लिए। हो सकता है महीने में हो, 2 महीने में हो सकता है कि नेक्स्ट बजट तक चला जाए। तो मतलब ज़हन में ये रखना है कि कुछ चीज़ें फंड रिलेटेड होती हैं जो कि मेरे बस से, मेरे गुंजाइश से बाहर होती हैं, जहाँ जाके मुझे दौड़ धूप करनी होती है। हो सकता है 10 दिन में हो, तो आपको उसी तरह सब्र करना होगा कि आपके स्कूल का जो डिटेल है या उसका रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उसी में हो। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने अपने तौर पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दिया था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े जज्बाती हुए, मगर मेरे बगैर पूछे उन्होंने कनेक्ट कर दिया और एकदम सोशल मीडिया में जो ये चीज़ें रिलीज हुई, इसका बाकायदा एक अप्रूवल होना था फीडर बेस पे, वो चीज़ करने के उसमें मेरे ख्याल से वार्डा वाले 2-3 बेचारे जो लाइनमैन हैं दूसरे, वो इंक्वायरी में भी आ गए। तो यहाँ से जाते हुए इंशाअल्लाह ताला इसको दोबारा मैं केस को टैकल करूँगा ताकि जो है ये स्यापट जो है दोबारा शहर के साथ कनेक्ट हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात असर कर जाएगी और ये मामला हल होगा। बिल्कुल लाइन आर्डर की जो है मैं पहले से बात कर चुका हूँ, हमारे डीपीओ साहब है, डीसी साहब है, उनको डायरेक्शन दे चुका हूँ। हमारे एफसी के भाई जो है पूरी तरह इनको असिस्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह कर भी रहे हैं, ताकि ये जो स्ट्रीट क्राइम और दूसरा है ये तो कम से कम जो है फौरी तौर पर हल हो सके। ज़मींदारों के अपने हवाले से बात की, सोलराइजेशन की, देखिए ये आपकी मेहरबानी है और मेरे सुराब के भाइयों की मेहरबानी है कि उन्होंने तारीफ़ की। मैं तो आपका भाई हूँ, आपने फ़ख्र और खुशी महसूस की, मेरा और आपका खून और ज़मीन और मट्टी है। क्या ये एक इशू पूरे बलूचिस्तान का था, तो इसमें जो है सीएम साहब ने एक रास्ता इख्तियार किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रास्ता था। उसने कहा कि अगर मैं इसको डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट नीचे करके शिफ्ट करूँगा, इसमें फिर कमीशन इन्वॉल्व हो जाएंगी। जो 20 लाख रुपए पर हमारी बात बनी है ज़मींदार के साथ, वो 20 लाख रुपए कटते कमीशनों पे कटते उसको 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, उसके ऐसे मैकेनिक्स बनाए जाएं कि डायरेक्टली ज़मींदार के अकाउंट में जाए। तो ये टास्क चीफ सेक्रेटरी साहब को दी गई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी